نبوت پا محمد باندے تمام شو او نشت پس لمحمد انبیاء. رحمان بابا رحمت اللہ علیہ فرماتے ادراک بخت مستو کمال است بخاتوں عبرت بخواتیم کی در دور اخیری. حضرت مولانا انور شاہ سے منظومہ میں فرماتے ہیں سن 1974 میں مرزائیوں کے خلاف پورے پاکستان میں تحریک چلی، جس کے صدر تھے ہمارے استاد اور شیخ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ، امام الاسر مولانا انور شاہ کے لائق فائق اور ان کے علوم کے جانشین شاگرد. بھٹو کا دور تھا جب مسلمانوں کا زور آیا اور وہ مجبور ہوا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہیں، لیکن مرزائی علماء وہ بھی دین جانتے ہیں، تم پہلے ان سے بات کر لو. ہمارے علماء سے کہا، مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ بھی بڑے بڑے علماء ہوں گے، نیشنل اسمبلی میں ممبر تو ایسے بدھو ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے وہ بھی آیات و احادیث پڑھیں گے، داڑیاں ہیں، سر پہ جناکیپ رکھے ہوئے اور بڑے خرش پرش واسکٹ پہنے ہوئے آئیں گے، تو وہ کہیں گے اللہ اکبر، دیکھو ایسے پیارے پیارے خوبصورت علماء ہیں، ان کو یہ کافر کہتے ہیں. یہ شرارت تھی بھٹو حکومت کی، آخری شرارت. تو بالاتفاق پاکستان کے تمام مسلمانوں نے، یعنی علماء نے، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم اور متکلم اور فقی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کو چنا کہ اسمبلی میں آپ بات کریں. حضرت نے فرمایا کہ میں حاضر ہوں. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دیگر میادین کی طرح ختم نبوت میں بھی مناظر اور محقق متکلم تھے. حضرت کی کتاب ہے المتنبی القادیانی. پہلے لوگوں نے جو مرزا کا رد کیا ان میں مفتی صاحب بھی ہے، اور وہ کتاب شائع ہے استنبول وغیرہ سے، پاکستان سے بھی شروع میں چھپی ہے. آج کل وہ استنبول والے مفت بھیج رہے ہیں طلباء کو. المتنبی القادیانی یا القادیانی المتنبی. خیر وہ طویل باتیں. مثلا مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے کوشش کی کہ میں ایسے دلائل قائم کروں جو اب تک قائم نہیں ہوئی، کیونکہ اب تک جو ہمارے علماء نے دلائل قائم کی ہے ان کے تو وہ جوابات دیتے ہیں، اور اس طرح نیشنل اسمبلی میں ممبروں کی موجودگی میں الجھاؤ پیدا ہوگا. الجھاؤ نہیں چاہیے. تو مرزا ناصر آیا، مرزا غلام احمد کا پوتا، بہت چمک دمک والے کپڑے پہن کے اور بڑے کبے جبے لگا کے اور تمام جیسے علماء کرام کی شکل ہوتی ہے ایسی بنا کے. مفتی صاحب فرماتے کہ جب وہ آ کے بیٹھ گیا تو کہا ممبر بڑے افسوس کرتے تھے کہ مفتی صاحب ایسی شخصیت کافر ہو سکتی. آپ لوگ عوامی دباؤ ڈال کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے. حضرت نے فرمایا میں نے کہا کہ کافر تو عقیدے سے ہوتا ہے، کان ناک آنکھ تو کافر کی بھی اتنی ہوتی ہے، شکل اور لباس سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. اور ابھی آپ دیکھیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانیات میں اس کو ذکر کیا کہ یہ لوگ ایمان لائے اس وحی پر جو آپ کو آئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے آئی. اگر ہمارے رسول کے بعد کسی مرزے کی گنجائش ہوتی تو یہاں ہوتا کہ وما انزل من بعدک، من بعدک نہیں ہے. لہذا ہم تو قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے کہ یہ آپ کی کتاب تھی، اور قرآن کی بڑی پہلی سورت ہے سورت بقرہ، اور اس میں صاف موجود ہے کہ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس میں آپ نے وَمِن بَعْدِكَ نازل نہیں فرمایا. تو اب مرزائیوں کا ایک استدلال تھا. مرزائیوں نے کہا کہ آگے جو آیت ہے نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت سے مراد آخری نبوت ہے، یعنی مرزے کی.
تو مفتی صاحب نے لوگوں سے پوچھا، آخر وہ بھی تو مسلمان تھے، کہ ویسے آخرت آج تک تم لوگوں نے جو سنی ہے آخرت کس کو کہتے ہیں؟ تو سب نے کہا آخرت تو آخرت کو کہتے ہیں، کہ یہ جو بڑا مسلمان آپ کے خیال میں ہے اس سے پوچھو۔ اس نے کہا کہ نہیں، آخرت تو مرزا کی نبوت کو۔ تو انہوں نے کہا حضرت دستخط کہاں کرنے، جلدی کرو۔ حضرت نے مسودہ آگے کیا جو تمام علماء نے تیار کیے، تو لائن سے سب نے دستخط کیے۔ اتنا بڑا کافر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ آخرت سے مرزا ثابت کر رہا۔ اصل کمال مفتی صاحب کے استدلال اور قوت احتجاج کا تھا۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا یقین کرتے ہیں۔